یہ آپ کے سامنے ہم حروف تہجی لکھا ہے. کل تک جو ہے ایک دو حرف کر کے ہم بتاتے جس سے آپ کو کرنا کرتے ہیں، لیکن یہ آج ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرسری طور پر آپ کو شروع سے آخر تک یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دیں، تاکہ کل سے اب پھر دوسری چیز کی طرف آئیں گے. جیسے یہ حروف تہجی ہے، اس کو حروف مفرد بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حروف مرکب. تو کل سے انشاءاللہ اب ہم حروف مرکب شروع کریں گے. مرکب کے معنی ہوتا ہے ملا ہوا. آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے وہ ملا ہوا ہے. یہ آج آپ اس کو دیکھیے اور بغور دیکھیے. اگر آپ کہیں بھول رہے ہوں، چاہے وہ شکل کے اعتبار سے ہو یا نقطہ کے اعتبار سے یا نام کے اعتبار سے، آپ اس کو یاد دہانی کے طور پر پھر سے یاد کر لیجیے. الف ب ت ت الف ب پ ت ٹ س ج چ ح خ دال دال ظ ر ر ز ج ش ش صاد ضاد طو ظو عین غین ف قاف صاد ضاد لام میم نون گنگنا واو یہ جو چشمی ہے، لام حمزہ یہ ٹوٹل حروف تہجی کے مفرد حروف ہیں. ممکن ہے کہ آپ کسی کتاب میں لام الف اور حمزہ نہ دیکھیں، یہ بات ممکن ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. لیکن بہرحال آپ اس کو جانیے. یہ ایک شکل ہے جو حروف کی شکل میں کسی نے تسلیم کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. استعمال کے معاملے میں تو آپ کو یاد رہنا چاہیے. الف ب پ ت ٹ س ج چ ح خ دال دال زال ر ڑ ز ز ش ش صاد ضاد طو ظو عین غین ف قاف کاف کاف لام میم نون گنا واو یہ دو چشمی ہے، لام حمزہ یہی ہے. اب آپ یہ غور سے دیکھیے. الف لاٹھی کے طرح ہے، ب جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، پ جس کے نیچے تین نقطہ ہے، ت جس کے اوپر دو نقطہ ہے، ٹ جس کے اوپر تو کی شکل کا بنا ہوا ہے، جی جس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے، چ جس کے پیٹ میں تین نقطہ ہے، ہے اس کو ہے بولیں گے زور دے کر کے. ہے بیچ کے بیچ کہیے، زور دے کے کہیے ہے بولیں گے، ہے تب صحیح ہوگا. جیسے حاکم، حکم، حلیم، یہ ہے
خے ہی کی بغیر نقطہ کے ہوتا ہے، خے جس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، دال 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 کے اوپر تو کے شکل کا ہوتا ہے، دال رے رے کے اوپر تو کے شکل کا ہوتا ہے، زے ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر زے جس پر 3 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ 3 نقطہ کا جو زے ہے اس کا استعمال بہت کم ہے لیکن بہت کم ہے، گاہے گاہے آپ کو یہ ملے گا۔ زے سین شی سین شی شین اس میں 3 نقطہ اوپر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ہلکے سے بولیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ سین شی سا زا تو زو عین رین فی قاف فی قا اس کو بولنا پڑے گا آپ کو قا، بالکل غلط ہے قا، اور زوردار آواز قا، جیسے قلم قلم، قریب قربت، قریش قلقلہ، اس طرح سے ہے۔ کاف یہ کاف ہلکے سے آپ بولیں گے، جیسے کمال کریم، یہ سب کاف۔ نام نیم نون نون ایک نقطہ ہوتا ہے اور ایک ہے ننگنا جو نقطہ نہیں ہے۔ ننگنا کا مطلب یہ ہے نون صاف آواز نکلے گا، جیسے کان، تو کان جب بولیں گے تو نون کی آواز صاف نکلے گی، کان، مان، نان، شان، دان، پان، یان، ران، اور گنگنا ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، یعنی صاف آواز نہیں نکلتی ہے، جیسے وہاں وہاں یہ آواز صاف نہیں ہے، جیسے کان نون کی آواز صاف ہے، وہاں وہاں یہ آواز صاف نہیں ہے، جیسے وہاں کہاں یہاں جہاں، انگور منگولیا، چنگیز، یہ سب چیز گنگنا کے استعمال ہے۔ واو ہے دو چشمی ہے، یہ دو چشمی ہے، یہ ہے جو ہے الگ بھی آتا ہے، بیچ میں بھی آتا ہے، شروع میں بھی آتا ہے۔ دو چشمی ہے عام طور سے کسی حرف میں مل کے آتا ہے، دو چشمی ہے عام طور سے کہیں دوسرے حرف میں مل کے آتا ہے، اکیلے جو ہے دو چشمی ہے استعمال نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ مرکب الفاظ جو بنتا ہے اسی دو چشمی ہے کے ساتھ مل کے بنتا ہے، تو آپ یاد رکھیے دو چشمی ہے۔ لام الف، لام الف کے آپ شکل کو دیکھیے اور لام کو دیکھیے، معلوم یہ ہوگا آپ کو کہ لام الف دو حرف ہے جو دو حرف ملا ہوا ہے، لام اور الف، تو یہی جو ہے کچھ اردو داں کا اختلاف ہے کہ یہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے، یہ لام الف دو حرف ملا ہوا ہے، اس لیے نہیں، لیکن کچھ یہ لام الف الگ سے تیار کیا ہوا ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ بات یہ جاننا ضروری ہے کہ لام الف ایک ہے، باقی اس کا استعمال دوسرا بھی ہو، قاعدہ اور قانون کے تحت جس زمرے میں آئے، لیکن ہم کو جاننا چاہیے۔ لام حمزہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ کی شکل کو، حمزہ کی شکل بھی ایک اسی میں آتا ہے، اس لیے یہ اچھی بات ہے، لیکن جاننا تو ضروری ہے۔ یہ دیکھیے ایک گول شکل کا ہے، دوسرا یہ ہے وہ لمبا شکل کا ہے، گول شکل
شکل کا جب یہ ہے کہ اس کی آواز نیچے جائے گی، اور لمبا شکل کی یہ ہے اس کی آواز بغل کی طرف جائے گی، تو آپ یاد رکھیں اس کی آواز دائیں طرف جاتی ہے، اور اوپر اور آگے کے لیے جیسے اوپر آواز جائے گی اس کے لیے مد، اور آگے کی طرف آواز جائے گی تو اس کے لیے واو. تو آپ یاد رکھیں کہ بولیے کا مطلب ہے کہ آواز نیچے جائے گی، جیسے کی، لی، نی، نی، دی، تی، شی. اس طرح سے جیسے کے، گے، دے، یہ، تے، یہ سب یہ بغل میں دائیں طرف آواز ہے. تو جب دائیں طرف آواز آئے تو اس کے لیے ہم لمبا یہ دیں گے، اور نیچے کی طرف آواز آئے گی تو وہ لیے دیں گے. تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ حروف تہذیب جو ہے اتنے حروف ہیں، اس کی شکلیں یہ ہیں، یہ نقطے کے فرق سے کہ آپ سے فرق کرتا ہے. آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں دیش، سات، تو، سی، اس طرح این، اس طرح کی تو یہی ہے لی، پی، ٹی، 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 جی، چی، تی، تے، دال، دال، زال، ری، لی، دی، دی، سی، شی، سال، زال، دو، دو، این، عین، ہاف، ہاف، دال، لام، میم، نون، واو، می. جو تصویر ہے لام، حمزہ، یہ یہی ہے. تو آپ شکل کو غور سے دیکھیں، شکل بھی دیکھیں وہاں کیا ہے یہ سب آپ کو دیکھنا چاہیے. جب یہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہیں جان سکیں. اور پھر آپ کے جتنے حروف ہیں سب ملانے والے شکلیں جو ہے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو یاد ہے یاد ہونا چاہیے. تو یہ لی، دی، تی، 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 سے، جی، جی، ہے، ہے، دال، دال، زال، ری، ری، زی، زی، سی، شی، صاد، ضاد، تو، دو، عین، غین، فی، قاف، کاف، دال، لام، میم، نون، واو، ہے. تو تشمیل ہے لام، حمزہ، میم، یہ یہی ہے. تو تہذیب یہ کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، کے نیچے تین نقطہ ہوتا ہے، کے اوپر دو نقطہ ہے، کے میں دو کی شکل کا ہوتا ہے، سے میں تین نقطہ اوپر ہوتا ہے، جی کے پیٹ میں ایک نقطہ، چھ کے پیٹ میں تین نقطہ، ہے بغیر نقطہ کا، خے کے اوپر ایک نقطہ، دال کے اوپر دو کی شکل کا، زال کے اوپر ایک نقطہ، رے کے اوپر دو کی شکل کا، زے کے اوپر ایک نقطہ، زے تین نقطہ، سین، شی، شی تین نقطہ، تا، زا ایک نقطہ، تو، زو ایک نقطہ،
غین 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 کے اوپر ایک پی کے اوپر ایک قاف 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 کے اوپر دو نقطہ اور کاف جو ہلکے سے بولیں گے کاف لام میم نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوگا نون غنہ گنہ کہتے ہی ہیں جس کی آواز صاف نہ ہو ناک سے بولیں اسی کو گنہ کہتے ہیں تو یہ نون گنہ ہے اس کو وہاں بولیں گے جہاں آواز صاف نہیں نکلے گی نون گنہ واو ہے دو تشمیل عام طور سے کسی بھی حرف کے ساتھ مل کر آئے الگ سے نہیں آئے گا جیسے ہے آخر میں آپ نے اکیلا ہوگا گول جیسے دوا چا آ ماں لیکن جو چشمی ہے کا استعمال اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جو چشمی ہے کسی بھی حرف سے مل کر آئے گا جیسے اور کیا حرف کے بعد آئے آخر میں جو رسمی رہے گا اس کے پہلے کوئی تو یاد رکھیے جی رسمی ہے لام الف لام الف اپنے نام سے سمجھا جاتا ہے یہ لام اور الف ملا ہوا ہے حمزہ یہ نمبر ہے تو آپ یاد رکھیے تے 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 سے جی جے ہے دال دال زال رے رے زے زی شی زاد زاد دو دو عین غین فی قاف کاف کاف لام میم نون واو ہے لام حمزہ یہ الف بے پے تے تے سے جی جے ہے دال دال زال رے رے زے زے سی شی صاد صاد زو زو عین غین فی قاف کاف گاف لام میم نون واو نون گنہ واو ہے دو چشمی ہے نام حمزہ یہی ہے حروف تہجی حروف تہجی ہے تے 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 سے جی جے ہے سے دال دال زال رے رے زے زے سی شی صاد زاد زو عین غین فی قاف کاف گاف لام میم نون غنہ واو
لام حمزہ یہ یہ ری دے تے 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 سے جی 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 سے دال دال زال ری ری زے زے زی شی صاد صاد دو زو عین غین فی قاف قاف دال لام میم نون واو ہے دو تشمیہ ہے لام میں حمزہ یہ یہ تے تے سے جی چے گھر سے دال دال زال رے رے زے زے سی شی صاد زال دو زو عین غین فی قاف قاف دال لام میم نون نون واو ہے دو تشمیہ ہے لام میں حمزہ یہ یہ ہے تو لکھتا ہے اردو میں ہوتا ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں روح مرکب والا چیز ہے روح مرکب ہے آج تک ہم آپ کو مفرد حروف بتا رہے ہیں کل سے انشاءاللہ مرکب الفاظ بتائیں گے تو آپ یاد رکھیں مرکب الفاظ بہت کم ہے اس کی تعداد 12 ہے لیکن اس کی تعداد 12 ابھی جو آپ کے سامنے ہم لکھا ہے اس کی تعداد 40 ہے مفرد حروف 40 مرکب 12 یہ اس طرح سے مفرد اور مرکب ملا کر کے 52 مفرد 40 بھی دے پے تے تے سے جی جی سے دال دال زال رے رے زے زے سی شی زال زال تو زو عین غین فی
ha, ka, ga, lam, mim, nun, nun guna, waw, he, वो तस्वीर नाम है ये ये है और वो कहती जिसको ज़्यादा चालीस ये टे 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 से जी जे हे हे दाल दाल za ring ring zi zi si she God God do zo ein zain be ka ka ga lam mim nun nun guna wow he lam hamza ye ye he 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 C G G E C dog dog zon ring ring Z Z E she dog dog go go hang zang P R dog 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 V me wow moon nun gonna wow hey rotation lam hamza ye ye hey 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 say G J hey say dog dog zon re re Z Z Z she saw saw zo zo ein zain three dog 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 long moon moon wow hey दो तस्वीरें नाम अली हमजा ये ये ले ले हे 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 dog 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 Z Z Z Z
زی شی صاد زاد دو دو عین عین فی قاف قاف دال لام میم نون واو نون واو ہے دو تسنیے لام حمزہ یہ 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 تے تے سین جیم 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 دال دال زال وے وے زے زے زی دال دال زو زو عین عین فی قاف قاف دال لام میم نون واو ہے لام حمزہ یہ یہ تے 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 ہے دال دال زال وے وے زے زے جی شی صاد صاد دو دو عین عین فی قاف قاف دال دال نون واو ہے دو تشریح ہے لام حمزہ یہ یہ یہی ہے حروف ہے اور یہ حروف تہجی کا آخری حصہ جو آپ کو میں نے بتایا اور کل سے انشاءاللہ العزیز ہم مفرد مرکب الفاظ کی طرف پڑھیں گے آپ اس کو دھیان سے پڑھیں گے شکل کو یاد رکھیں گے نقطہ کو یاد رکھیں گے نام کو یاد رکھیں گے اور ملانے والی جو شکلیں آپ نے بتائی ہیں وہ آپ یاد رکھیں گے جب وہ یاد رکھیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اردو نہ جانتے ہیں میرا یہ خیال ہے بار بار ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوشش کیجیے اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے کہ ہم اس میں کہاں تک آگے بڑھتے ہیں آپ یاد رکھیے آپ کو لکھنے سے آپ کو پڑھنے سے یہ آپ کو آپ جتنا لکھیں گے جتنا پڑھیں گے اتنا تیزی سے اور آگے بڑھیں گے یہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ آپ کی محنت پر آپ کی کامیابی کا مثال ہے آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کم وقت میں آگے بڑھیں گے آپ کا ہاتھ بتانے کے طریقے کیا ہے چاہے وہ باریکی ہو چاہے وہ جس طرح بھی ہو اس کی جتنی شکلیں ہیں جتنے نقطے ہیں سب بتایا
आप याद रखिए हरूफ तहजीब के ये 40 हरूफ हैं और 40 हरूफ आपको अजबर होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि आपको याद एक सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इसकी शक्ल भी आपको याद होनी चाहिए। इसमें किस हर्फ में कितना नुक्ता होता है, कहाँ होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो याद रहेगा और जब किताब पढ़ने के लिए आप बैठेंगे तो आप तेजी से किताब पढ़ सकेंगे। आप कोई भी किताब जो भी आपको मिल जाए आप निकालिए और पढ़ने को बैठ जाइए, आप पढ़ सकेंगे। कोई वजह नहीं है कि आप इसको ना पढ़ सकें। न पढ़ सकें तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम छोड़ दिए, इसको नहीं पता है। बस यही जानना है, बाकी दूसरे तरफ तलाश करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप नहीं पढ़ सकेंगे तो आप ये समझिएगा कि मेरे अंदर कहीं कमी रह गई है, किसी चीज़ को हम भूल गए, किसी चीज़ को हम छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है। वरना बताने के लिए कोई चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि हम छोड़ा नहीं है। जहाँ तक हो सकता है वो आपको हमें बताना है। नहीं